2 ہجری میں روزہ فرض ہوا، 2 ہجری میں روزہ فرض ہوا۔ نماز 10 نبوت کے 10ویں سال آ چکی تھی، 13ویں سال میں آ کر وہ اس کی فرضیت آئی، اس کی ترتیب آئی، روزہ 2 ہجری میں فرض ہوا۔ اب شیطان ایک جنگ کر رہا ہے، اور جنگ کا طریقہ کیا کر رہا ہے؟ سامنے سے وار کروں گا، پیچھے سے وار کروں گا، دائیں سے وار کروں گا، بائیں سے وار کروں گا۔ تو کدی اگاں کے کوئی گولی لگی ہے سانو تو انہوں نے ٹھاؤ سا کے کاشاں کو وش ماری ہوئے۔ سامنے کا کیا مطلب ہے؟ پیچھے کا کیا مطلب ہے؟ دائیں کا کیا مطلب ہے؟ بائیں کا کیا مطلب ہے؟ آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے نہیں، اتے اللہ ہے، نیچے سے نہیں کہ وہ متکبر ہے، ہیٹھاں جانا کرنی استا آدم کو سر نہیں نوایا ہوتا کہ دیکھو کیوں سر نوا، نیچے سے وار اس لیے نہیں کرتا کہ اس کے تکبر کے خلاف ہے، اوپر اللہ کی چھاؤں ہے، آگے پیچھے دائیں بائیں ویل لے ہوتا چل ان تیار ہو جا میں آ رہا ہوں۔ سامنے سے وار کا کیا مطلب ہے؟ سامنے آخرت ہے، سامنے آخرت ہے۔ ایسی ذہن سازی کرے گا کہ آخرت بھلا دے گا، جیسے کوئی 2-2.5 ارب انسان ہیں جو کہتے ہیں موت کے بعد ہے ہی کچھ نہیں۔ اور جو ماننے والے ہیں ان پر کیا وار کیا؟ اللہ آپ پہ بخشے گا، اللہ آپ پہ ہی بخشے گا، اللہ آپ پہ، ہمارے دیہاتی وہ اللہ میاں صاحب اللہ آپ پہ بشکے سے، اللہ آپ پہ بشکے سے، یہ وہ بیچارے سیدھے سادھے ہیں، مجھے امید ہے وہ بخشے بھی جائیں گے۔ وہ غریب لوگ نہ، انہیں کوئی بیچاروں کو سکھانے والا نہ، انہیں سیکھا، اور روٹی بھی نصیب نہیں، چھت بھی نصیب نہیں۔ تو وہ ہمارا ایک نوکر تھا بوڑھا، جب میں 4 مہینے لگا کے آیا تو اس کی چارپائی میں جب نماز پڑھ کے آتا تو راستے میں ہوتی تھی، تو میں جا کے اس کو دبانے لگ جاتا، چاچا پھتا، فتح محمد، چاچا پھتا اٹھی میں آ نماز پڑھے آ، او میاں رب بش کیا تھا، بش کیا نہیں تھا، چلو دوزخ گئی تھا دھکا دے چھڑے سی، اور میں تینوں پتہ ہے دوزخ ہے کی بلا کہ موڑا پہ ویکھی جیسے۔ تو خیر کوئی 3-4 مہینے لگے، میں روزانہ اس کو آ کے دباتا دباتا دباتا، آخر روز آ گیا میاں تو مینوں تھا ماروں میں، یہ ایک ہمارا محاورہ ہے پنجابی کا، تو مینوں تھا ماروں میں، کیونکہ مجھے 6 مہینے لگے، اللہ کے فضل سے وہ 5 وقت کا نمازی بن گیا، اور نمازی بن کے اللہ کے پاس پہنچا۔ اور پھر میرا بڑا بہت شکر ادا کرتا تھا، چونکہ میں نے اس کو پھر نماز پہ لایا کیسے، وہ میری اس سے تو مانتا نہیں تھا، میں مٹھیاں بھی بھر رہے ہیں، مالش بھی کر رہے ہیں، میں نے کیا کرنا، لوٹا پانی کا بھر کے لانا اور مسلح لے آنا، مسلح سامنے بچھا دینا اور لوٹا پانی کا، میں کہا چاچا پھتا اٹھی میں تینوں وضو کراواں، او میاں مینوں مار نہیں، او میاں مطلب یہ کہ تم سردار کے بیٹے اور تم میرے ساتھ یہ کر رہے، او مینوں مار نہیں، میں کہا نہیں میں تینوں مارنا ہے، اٹھی، تو اس کو میں وضو کراتا، پھر اس کو مسلح پہ کھڑا کرتا۔ یہ پریکٹس کافی عرصہ چلی کہ میں خود اس کو ایک نماز عشاء کی، تو وہ وضو کراتا، پھر اس کو مسلح پہ کھڑا کرتا، کرتے 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 اللہ نے اس کو 5 وقت کا نمازی بنا دیا، اور پھر وہ میرے شکریہ ادا کرتے کرتے ہی دنیا سے چلا گیا۔ سامنے سے حملہ کرے گا شیطان، کیا میرے نبی نے اپنا کیا حملہ ہے؟ سامنے کیا ہے؟ آخرت۔ 2.5 ارب انسان ہیں جو کہتے ہیں آخرت ہے ہی کوئی، ارب 2.5 ارب انسان ہیں جو کہتے ہیں آخرت ہے پر ہمیں ہمارا نبی بخشوا لے گا، ہم جو مرضی کریں۔ عیسائی کہتے ہیں ہمیں عیسیٰ علیہ السلام بخشوا لیں گے، یہودی کہتے ہیں ہمیں موسیٰ علیہ السلام بخشوا لیں گے، باقی مذاہب والے بھی یہی کہتے ہیں ہمیں بودھا بخشوا لے گا، ہمیں رام بخشوا لے گا، ہم جو مرضی کریں، ٹھیک ہے۔ تو 1.25 ارب مسلمان بچتے ہیں جو کہتے ہیں آخرت ہے، ان پہ وار کیا کرتا ہے؟ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، معافی ہو جائے گی، لہٰذا سود بھی حلال، زنا بھی، شراب بھی، جھوٹ بھی، جوا بھی، کھوٹ بھی، دھوکہ بھی، فراڈ بھی، قتل بھی، چوری بھی، ڈاکے بھی، خیانت بھی، رشوت بھی، ماں باپ کی نافرمانی بھی، شادیاں کر کے زنا بھی، یہ ساری چیزوں پر وہ کیسے لے کر آئے؟ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا، آخرت ہے، انشاءاللہ توبہ کریں گے، ابھی بڑا وقت پڑا ہے، توبہ کریں گے۔ یہ ان کو آخرت کا انکار نہیں کروا سکا تو اس میں ڈال دیا، گناہوں میں ڈال کے اللہ بڑا غفور الرحیم۔ میں نے کہا پھر تو حسین اور یزید کا جھگڑا ہی مٹ گیا، تم کیسے ظالموں کو حسین اور یزید کو ایک ہی تخت پہ بٹھاتے، تم میرے نبی کی اولاد کے قاتل اور مقتول کو ایک ہی تخت پہ بٹھاتے، کیا ظلم کرتے، کیوں میرے نبی کے نواسے نے جانیں قربان کر دی، بچے ذبح کروا، سوکھا کام۔
میرے پوتر دی بانت روٹی میرے کو دی حال نہیں سن گئی، میں باہر دوڑ گیا، اور میرے نبی کے نواسے کے سامنے نسل ذبح ہو رہی ہے۔ اگر شراب اور شربت میں فرق نہیں ہے، زنا اور نکاح میں فرق نہیں ہے، حلال اور حرام میں فرق نہیں ہے، جھوٹ اور سچ میں اگر فرق نہیں ہے، ناپ تول میں کمی اور ترازو کے صحیح تول میں فرق نہیں ہے، ظلم اور انصاف میں فرق نہیں ہے، محبت اور نفرت میں فرق نہیں ہے، تو پھر کربلائیں والے کیا تھے؟ نادان تھے۔ کربلا تو ایک نہیں ہے، کتنی کربلائیں ہیں، ہاں وہ بہت بڑی تھی۔ اس کے بعد ہر وہ مجمع، عورت یا مرد، افراد یا بچہ جو اللہ کے نام پہ اپنی جان کے نذرانے پیش کر گیا اور ظالموں کے ظلم کا شکار ہوا، یہ سب کربلا کے ساتھ، یہ سب حسینی قافلے کے ساتھ ہوں۔ اور خوشخبری ہو، جنہوں نے ظلم کرنا اپنی طاقت سمجھا، جنہوں نے زنا کو اپنی عیاشی بنایا، جنہوں نے ماں باپ کے گریبان پکڑے، جنہوں نے سود کے بازار گرم کیے، جنہوں نے فحاشی کے اڈے چلائے، جنہوں نے شراب کے اڈے چلائے، جنہوں نے نافرمانی کے بازار گرم کیے، خوشخبری ہو، تم بھی شمر کے لشکر کے ساتھ کھڑے ہو گئے، تم بھی شمر کے ساتھ اختیار کر لو، کیسی موت چاہتے ہو، کس کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہو؟ حسینی قافلے کے ساتھ، نبی کے جھنڈے کے تلے یا شمر کے جھنڈے کے تلے؟ کہاں کھڑا ہونا چاہتے ہو؟ اس چند روزہ مٹ جانے والی زندگی، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا الا متاع الغرور، دھوکے کا گھر، مچھر کا گھر، مکڑی کا جالا۔